حضرت مولانا عبد المنان شورے صاحب اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب کو کہ وہ آوین سٹیج تے تشریف گھنا میں یہ کو پہلے سیٹ کرا پہلے وہ اصل کھار وچ لگے پہنے ہوتے ہو آزمے دیے بس ٹھیک بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہیں ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین پاک بازاں دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے
انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ دا ابتدائی حصہ تساں حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتے، اور نبی کریم علیہ السلام دے فرمودات عالیہ دے وچوں ایک فرمان ذیشان آپ دے سامنے تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ای مختصر وقت دے اندر میں ناچیز کو صحیح معنی مفہوم بیان کرن دے بعد اساں سارے مسلمانوں کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل تھی ونجو، شامل تھی ونجو اسلام کے اندر مکمل طور تے۔ یہ اللہ دا خطاب اہل ایمان واسطے ہے۔ اللہ مسلمانے اور مومنے نال مخاطب ہے کہ تساں اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہو گئے۔ گویا کہ ایمان اور اسلام دا دعوے دار بھی بعض دفعہ اسلام دے اندر مکمل داخل نہیں ہوندا، جس دی بنیاد تے رب کریم نے مومن کو، مسلم کو تاکید فرمائیے کہ اسلام دے اندر مکمل داخل ہو۔ اے نہ ہوئے کہ تواڈے کچھ عادات اور کچھ معاملات اسلام دے مطابق ہوئن اور کچھ معاملات اور عادات اسلام دے خلاف ہوئن۔ دین متین اور دین اسلام دا جو فیصلہ من کو اچھا لگے، عقل تسلیم کرے، معاشرہ راضی ہو ونجے، والدین دی طرفوں، برادری دی طرفوں کوئی اعتراض اور ایشو نہ ہوئے، تو ہوں مسئلے اسلام سمجھ کے ہوں دے ہوتے عمل کیتا ونجے، تو بعض ایسے اسلامی احکامات جنہاں دے ہوتے برادری اعتراض کرے، والدین رشتہ دار ایشو بناویں، عقل تسلیم نہ کرے، او کو این نظریے نال رد کیتا ونجے کہ اے اسلام ہی نہیں، کیونکہ اے اسلام کیسا ہے جرا انسان دی فطرت دے مطابق ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے این آیت کریمہ دے اندر ساکو تو آنکھوں مخاطب کر کے فرمائے کہ دین اسلام دا او مسئلہ، دین اسلام دا او حکم جو تو ادا عقل مننے یا نہ مننے، برادری تسلیم کرے یا نہ کرے، رشتہ دار، والدین، اہل اقارب منن یا نہ منن، تساں اسلام دے حکم دی لاج رکھنی ہے اور اسلام دے فیصلے تے عمل کرنا ہے۔ کیونکہ جڑے ویلے بندہ اسلام دے اندر داخل ہو ونجے، بندہ مسلمان بن ونجے، اون دا لقب اور اون دا تخلص مسلمان سڈیجن پائے ونجے، دائرہ اسلام اچ داخل ہومن دے بعد بندہ مسلمان سنی دے یاد ہے، اور وہ مسلمان ہے جیرا مسلمان دائرہ اسلام دے کڑے اور دائرے دے اندر داخل ہومن دے بعد زندگی دے کہیں موڑ اور کہیں معاملے اندر اپنی مرضی کرن دی گنجائش نہیں رکھدا، بلکہ اوہ کرے سی جی میں اسلام سے کہیں معاملے دے اندر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، لیکن وہ دے باوجود بندے اپنی مرضی کرنا۔ مسلمان اگر اپنی مرضی نہ کرنا ہویا تو اللہ ہی نہ آکھیا جو مکمل طور تے اسلام میں داخل ہو۔ ابو جہل اسلام میں کیوں نہیں داخل ہویا؟ وہ کو پتا کہ مکمل داخل ہونا پوسی، امیہ کو پتا کہ مکمل داخل ہونا پوسی، سر دی چوٹی تو لے کے پیریں دے ناخن تک، خوشی تو لے کے غمی تک، صبح تو لے کے شام تک، ادنا تو لے کے آلہ تک، زندگی دا ہر حصہ ول اویں کرنا پوسی جی میں اسلام دی تعلیم ہوئے۔ انہیں اسلام بنیادی طور تے تسلیم ہی نہیں کیتا، دائرہ اسلام داخل ہی نہیں ہوئے،
جیسا مسلمان ہے کلمہ تا پڑھیا ہویا ہے لیکن مکمل نہ سارے اندر اسلام ہے نہ اساں اسلام دے اندر مکمل ہے. بلکہ اگر میں آکھاں تا مبالغہ نہیں، اسلام دی بغاوت تا سارے اندر پاتی ویندی ہے، اسلام دی توہین تا سارے اندر پاتی ویندی ہے، لیکن اسلام دے احکامات دی پاسداری اور اسلام دے احکامات دی لاج رکھن والا عمل سارے اندر نہیں پاتا ویندا. اللہ فرمے دے مکمل داخل ہو، صحیح مانے سچے سچے اور پکے اور اصلی مسلمان بنو. جڑے ویلے اصلی مسلمان بن سو وال اللہ تبارک و تعالی نے اسلام قبول کرن دی برکت نال جو تواڈے اوتے انعامات کرنے ہن، اللہ وہ سارے انعامات اور سارے فضل اور سارے اپنے کرم نوازیاں اور سارے اپنے احسان اللہ تواڈے اوتے نازل فرما دے سی اون صورت جڑے ویلے تساں مکمل اسلام اندر داخل ہو رہے سو. اسلام دے اوامر دی پابندی اور اسلام دے نواہی تو اجتناب، یہ مسلمان دا شیوا اور منشور ہونا چاہیے. آج تے ہر بندہ آدھے میں مسلمان ہاں، نمازی بندہ ہی آدھے میں مسلمان ہاں، جہاں زندگی اس کرے نماز نہیں پڑھی ہو دے میں مسلمان ہاں. رمضان دے روزے رکھن والا بندہ بھی آدھے میں مسلمان ہاں، جائیں کریں نفلی روزے تک دا اہتمام نہیں کیتا ہوا دے میں مسلمان ہاں. اپنی بیٹی اور اپنی بہن دا حق دیوان والے دا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہاں. جیرے بندے اپنی بہن اور بیٹی دا حق نہیں دیتا وہ بھی آدھے میں مسلمان ہاں. چہرے تو سنت رسول صاف کرن والے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہاں، اور سنت رسول سجاون والے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہاں. ہر بندے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہاں، لیکن ایسا سمجھا نہیں کہ اصلی مسلمان ہے کون، سچا مسلمان ہے کون. زندگی ساری اپنی مرضی نال پہ گزر دیئے، جو عقل چاہے جو دماغ چاہے وہ کیتے سے ہیں مسلمان. یہ سارے توڑے علاقے جو کرنا لئے یہودی صحیح ہے مسلمان ہے. پانی کی نے زیادہ شراب پیتی میں دیئے، شراب پیمن والے غیر مذہب دے لوگ ہیں مسلمان ہیں. والدین دی جگہ دے ہوتے، والدین دی جگہ دے ہوتے دوستو احباب دی ریسپیکٹ کیتی ویندی ہے، عزت کیتی ویندی ہے. والدین دی بات کو ٹھکرایا ویندے، یہ والدین دی بات کو ٹھکراون والے مسلمان نہیں تھا کون ہیں. مساجد ویران ہیں، وساخہ آباد ہیں، قرآن حدیث دے جلسے ویران ہیں، دنیا دے جلسے اور دنیا دے میلے ٹھیلے آباد ہیں. یہ مسلمان نہیں تھا کون ہے؟ یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی بھی دیکھ کے شرما ونجے کہ کیوں جو مسلمان ہے، جن دی نہ شکل اچ فرق ہے، نہ جندہ لباس اسلام دے لباس والا ہے، نہ جندہ کھانا پینا اسلامی ہے، نہ جندی زندگی دی ایک اسلامی ہے. دعویٰ ہے کہ میں مسلمان، ہر بندے دا دعویٰ ہے. حلال دی جات ہے، حرام رزق کھاون والے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہاں. سودی کاروبار اور سودی لین دین رکھن والے بندے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہاں. ظالم اور ظلم و ستم دی چکی چلاون والے بندے دا دعویٰ ہے میں مسلمان ہاں. میں تو دسنا چاہنا کہ اصلی سچا تے سچا تے حقیقی مسلمان کون ہے؟ سنن چاہتے ہو؟ اصلی مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر نے اصلی تے سچے مسلمان دی تعریف فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ. اللہ دے پیغمبر نے تواڈے ساڈے وچوں تے امت مسلمان دے وچوں
اصلی سچے مسلمان دی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن لوگو میری امت دے وچو او بندہ اصلی مسلمان ہے، او بندہ سچا مسلمان ہے۔ اللہ دے پاک نبی کیڑا بندہ؟ فرمایا او بندہ جیرے بندے دی زبان کہیں تا جیرے بندے دے ہاتھ کہیں دوجے مسلمان دی عزت تے آبرو محفوظ ہے۔ سمجھن دی بھی ہے؟ سچا مسلمان کون ہے؟ اوے جدی زبان کے لوجے مسلمان دی عزت محفوظ ہے، تو جیندے ہتھیں دے شرارتیں کے دوجے مسلمان دی عزت محفوظ ہے۔ میں مسلمان ہاں، میری زبان کے میری اماں محفوظ نہیں، میری زبان کے میرا بابا محفوظ نہیں، میری زبان دی شرارت کے میرا ہمسایہ محفوظ نہیں، میری زبان دی شرارت کے میرے ہمسائے محفوظ نہیں، میری زبان دی شرارت کے میرے رشتہ دار محفوظ نہیں، میری سنگت میرا ساتھ محفوظ نہیں۔ کہیں ویلے بد زبانی ہے میری زبان دے، کہیں ویلے مندے تے گالے میری زبان اندر، کہیں ویلے مسلمان دی غیبت ہے میری زبان اندر، کہیں ویلے چغل خوری دی عادت ہے میری زبان دی، کہیں ویلے دنیا دے اندر جھوٹیں قسمیں چاون دا وطیرہ بنیا ہویا ہے میری زبان تے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لوگو او مسلمان نہیں جرا اسلام دا دعویٰ کرے، او مسلمان نہیں جرا مسلمانے دے گھر پیدا ہوئے، او مسلمان نہیں جرا مسلم امت دے اندر شامل ہوئے۔ اللہ دے نبی مسلمان کیڑا ہے؟ سچا مسلمان کیڑا ہے؟ اصلی مسلمان کیڑا ہے؟ تیرا سچا تے سچا بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک نبی نے تعلیم دیتی، فرمایا میری امت دے وچو او بندہ مسلمان ہے جن دی زبان دی شرارت کے، جن دے ہاتھ دی شرارت کے دوجے مسلمان دی عزت عصمت محفوظ ہے۔ کیسے سمجھ بھی؟ جے تیری میری زبان کے تیرا میرا مسلمان بھرا محفوظ نہیں تا ارمان کر تیرا اسلام زندہ نہیں رہا، تیرا اسلام ختم ہو گئے۔ جے جے ونیا ڈاڑیاں رکھائی ودائیں جے زبان چنگی نہیں اسلام دا فائدہ نہیں، جے جنے وڈے حج کی تھی ودائیں جے زبان کے دوجے مسلمان کو محفوظ نہیں پیا کر سکدا تیرے حج بیت اللہ بیکار۔ جے جنے ونیا نمازاں پڑھدا ودائیں جے تے اپنی زبان کے بے مسلمان کو محفوظ نہیں کیتا تے جا ساریا نمازاں بیکار ہیں۔ جے جنے ونیا سخافتاں کریں دا ودائیں جے جنے ونیا دیگاں پکیں دا ودائیں جے جنے ونیا خیراتاں کریں دا ودائیں، اگر بے مسلمان کو تیری زبان نے معاف نہیں کیتا بل تیرے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، تیری سخاوت دا کوئی اعتبار نہیں، تیری دیانت دا کوئی اعتبار نہیں، تیری امانت دا کوئی اعتبار نہیں، تیرے سجدے تے ٹکریں دا کوئی اعتبار نہیں، تیرے سجدے تے تیرے اشراقیں دا کوئی اعتبار نہیں، تیری تلاوت تیری ریاضت دا کوئی اعتبار نہیں، تیرے حج بیت اللہ دا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر اسلام بچاونے زبان تے پابندی رکھ، اسلام بچاونے ہتھیں دی شرارت کنٹرول کر، اپنی زبان کے بھی بے مسلمان دی عزت بچا تے اپنے ہتھیں کے بھی بے مسلمان دی عزت بچا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیرے بندے دی زبان گندی ہے ان بندے دا کوئی اسلام نہیں۔ سویرے تو لے کے شام تک سارا نہیں بے مسلمان دی غیبت بیٹھا کریں نہیں، تو کیڑی شہدہ مسلمان نہیں۔ مسجد چ بے کے صافتیں بے کے نماز پڑھن دے بعد وطوی بے مسلمان دی عزت چھیڑ باویں، اللہ فرمائیں دے تیرے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں۔ وقت ضائع نہ کر، اٹھی مسجد دے وچ
دفعہ وج جب اپنی زبان دے لوتھڑے تے پابندی نے لا سگیا تا تیرے اسلام دا کیا فائدہ اللہ دے نبی فرمائے مسلمان ہوئے جن دی زبان کے جن دے ہاتھ کے دوجے مسلمان دی عزت محفوظ راوے تا ہر بندے کو برا کیا ہویا ہے ہر بندے کو مندہ دیتا ہویا ہے ہر بندے کو گال دیتی ہوئی ہے تے جیرا بندہ کہیں کو گال دے وے کہیں کو مندے کڈے کہیں دی توہین کرے بد زبانی کرے ہوں بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں ہوں دی عبادت دا کوئی اعتبار نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آمن والے آئے آ کر کے سوال کرن لگے اتے پوچھن لگے صحیح بخاری مسلم دی حدیث اللہ دے نبی ساری ایک ہمسائی عورت ہے نماز دی بھی پابندے قرآن دی تلاوت دی بھی عادت رکھ دیئے تہجد دی خاطر بھی رات اٹھ دیئے سخاوت بھی کریں دیئے زکاة بھی دیں دیئے نمازاں دی پابندی بھی کریں دیئے اللہ دے نبی لیکن دا حال ہے ان دی زبان صحیح کہنی اپنی زبان کے ہمسائیں تکلیف دیتی رہن دیئے اپنی زبان کے ہر کو برا بھلا آکھیران دیئے اللہ دے نبی دسو عورت دا کیا بنسی ان دے نمازیں دا کیا بنسی ان دے حج بیت اللہ دا کیا بنسی ان دے روزے دا کیا بنسی ان دی سخاوت دیانت امانت شرافت عدالت ان دی دنیا دی نیکیں دا کیا بنسی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او وسطی سورانی دے لوگو نبی دا فتوہ امام الانبیاء دا فتوہ امام اعظم دا فتوہ ساری دنیا دے سردار دا فتوہ ساری دنیا دے مقتدا دا فتوہ اللہ دے نبی دا فیصلہ ہے میرے نبی نے فرمایا او پوچھن والے ہو جیری عورت دے بارے تساں پہ پوچھ دے ہو نمازاں دی بھی پابندے روزے دی بھی پابندے زکاة دی بھی پابندے حج دی بھی پابندے تلاوت دی بھی پابندے لیکن اپنی زبان تے پابندی نہیں لا سکی اللہ دے نبی فرمائے میرا فتوائی میں ہیا فی النار این عورت کو میں اللہ پیغمبر دا فیصلہ سناو این ساریا نے کیا اللہ نے برباد کر جن تے ایک بد زبانی دی وجہ تو اللہ نہیں دا ٹھکانا جہنم دی بھا بنا چھوڑے مسلمان او بندہ ہے جن دی زبان تے ہاتھ کے بیا مسلمان بولو کیا ہے جے محفوظ نہیں تو والاسلام بردے خدرہ والاسلام نہیں ساریاں کیتے ہویاں نیکیاں برباد ساریاں کیتے ہویاں زبان تے پابندی لا یا زبان تے جری نو سازدہ جھیڑا گھتائی بھئیے یا زبان تے جری پیو پتر دراڑا پیدا کی تھی بھئیے یا زبان تے جری قتل و غارت تے معاملے تک نوبت پہنچا لیتی ہے یا زبان تے جری زبان دی وجہ تو تیری وستی ہے جب بدام نہیں آئی ہوئی ہے یا زبان تے جن دی وجہ تو اللہ کریم نے تک دنیا دے در دا ذلیل کیتا ہویا ہے زبان نال بے مسلمان دے عزت کو محفوظ کر تاں تیرا اسلام محفوظ راسی تاں تیری نماز محفوظ راسی تاں تیرا قرآن محفوظ راسی تاں تیری تلاوت عبادت محفوظ راسی تاں تیری ریاضت سخاوت محفوظ راسی اللہ دے پاک نبی فرمائے اپنی زبان تے پابندی لائی کرو جیرا بندہ زبان دی حفاظت چا کرے من حافظ لسانہ ساتر اللہ عورتہ اللہ دے نبی فرمائے جیرا بندہ زبان دی حفاظت چا کرے اللہ پاک دے عیبیں تے گناہ میں دے ہوتے ہیں اپنی رحمت دا پردہ پالیں داران دے اصلی مسلمان دی پہلی نشانی ہے کہ ان دی زبان کے بیا مسلمان محفوظ ہے کیا ہے آپ دیکھ ہر پاسے دیکھ کیڑا بندہ ہے جگہ زبان نال
تانو تشنیع دا نشانہ بنائی راندائیں کیڑا مسلمان ہے جے کو اپنی زبان نال غیبت دا نشانہ بنائی راندائیں ایک دوجے دا احترام کیتا کر اخلاق نال لایا کر زبان نال بے مسلمان کو زخم نہ لیتے کر جرے ویلے بندہ اپنی زبان چلا کے بے بندے کو زخم چلے وے اتنا تلوار دا زخم غیرہ نہیں ہوندا جتنا زبان دا زخم غیرہ ہوندے اللہ فرمے دیتا ہے زبان نال مندے کجھن تاں بھی میں لکھ داں تاں زبان نال غیبت کیتی ہے تاں بھی میں لکھ داں تاں زبان نال برائی کیتی ہے تاں بھی میں لکھ داں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہر محفل دے اندر تیری کیتی ہوئی زبان میں اللہ نوٹ کرے نا خوشیے چلاویں غمیے چلاویں مذاقے چلاویں حقیقتیں چلاویں برا علاویں بھلا علاویں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سوچ سمجھ کے علایا کر انہیں علامیں دا تیرے سامنے کیا مطلڑی پتہ لگنے تیرے اللہ دے سامنے کھڑے ہو سر یہ تیرے تیرے جہنم دی بھادا بالن بنائی کھڑے ہو سر اپنی زبان تے تالا لا تیرا اسلام بچ پوسی اپنی زبان تے پندیلا تیجا نمازاں بچ بوسن اپنی زبان دی حفاظت کر تیرا ایمان بچ بوسی اپنی زبان تے کنٹرول کر تیری تہجد تے تیرا حج بیت اللہ بچ بوسی المسلم من سالم المسلمون من لسانہی و یدہی سچا تے اصلی مسلمان ہوئے جن دے اندر دو خوبیاں ہوئے اپنی زبان کے بھی بے مسلمان کو محفوظ کرے تے اپنے ہاتھ کے بھی بے مسلمان دی عزت محفوظ رکھے آج دے حالات تیرے سامنے زبان ہی میں چل دیئے ہی میں چل دیئے ہی میں چل دیئے نہ اماں دے دیئے نہ ابا دے دیئے نہ سکا بھرا دے دیئے نہ وڈا بھرا دے دیئے نہ بزرگ دے دیئے سارے تیرے جھیڑے فساد دی جڑ تیری زبان ہے معاشرے کو اگر بچاونے ہی تو زبان دی حفاظت کر زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیرا اسلام ٹھیک نہیں زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیری نماز ٹھیک نہیں زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیرا صدقہ ٹھیک نہیں زبان ٹھیک نہیں تو سمجھو تیری عبادت ٹھیک نہیں اللہ نے تیرا اسلام تے ایمان بھی خطرے رکھیا ہویا ہوں دے جیرے ٹیم بندے دی زبان ٹھیک نہ ہو گئے فرمایا جیرا بندہ زبان دی حفاظت کرے اللہ ہوں دے ایبن دے ہوتے پردہ پا دیں دے اور فرمایا جیرا بندہ میں کو ضمانت لے وے کہ میں زبان دی پابندی کرے ساں کہیں نال برا نہ آلے ساں میں اللہ دا پیغمبر کو جنت دی ضمانت لینا کہ جری ولی گال ہے زبان ہی ہے جری جنت اجنے دیئے اور زبان ہی ہے جری جہنم اجنے دیئے بندہ زبان تے پابندی کرے دنیا دا کوئی جھیڑا ہی دے گال نہ پوسی اور اللہ اسلام کو بھی بچے سے بندہ اگر این زبان نال جھوٹ بولے جھوٹیاں قسمہ چاوے جھوٹے سودے بیچے جھوٹے وپار کرے جھوٹیاں دکانداریاں کرے سب شے بیکار ہے کیونکہ اسلام ہی بیکار تھیا گئے تو سارا ہی کیتا ہویا کم بیکار ہے اللہ نے ہر شے دی برباد کر دیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں بندے ذکر کیتے سی فلانے بندے تو اگوں گال ہی ڈچن برا آلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دوئیں ڈچن لوگ ہیں کہ سی اون تو برا آلہ ہے تو ساں دوئیں پڑھیں دے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اون دے کلو جیری دولت آئی اون او خرچ کیتی ہے جیری دولت دا میں مالک کامی میں اپنی دولت خرچ کیتی ہے اگر تیرے کے چنگائی دا ذخیرہ ہے تو خرچ کیتا کر اگر تیرے کے برائی موجود ہے تو زبان نال برائی آلہ لیکن اپنی تہجد دی خیر منا تلاوت دی خیر منا عبادت دی خیر منا نمازیں دی خیر منا لوگوں حقیقتی وے اور
اٹل حقیقتی وے جیرا بندہ اپنی زبان تے پابندی نہ کرے اور مسلمان دی عزت کو جھنجوڑے، بے مسلمان دی غیبت کرے، بے مسلمان دی چغلی پاوے اور بے مسلمان دے جسم دے ہوتے اور بے مسلمان دی عزت دے ہوتے اپنی زبان نال اٹیک کرے، رب کعبہ دی قسم سچ بیٹھا آدھا اللہ ان دی نیکی ہر کو برباد کر کے ان دے اسلام کو ختم کر دیں۔ کئی چیز دا مسلمان نہیں کیونکہ ان دی زبان کے بیا مسلمان محفوظ نہیں۔ مسلمان ہوئے دی زبان کے بے مسلمان دی عزت محفوظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ آپس اچ بحث تقرار تھائیے، آوازاں اونچا تھائیں، ایک دوجے نال اونچا آلائے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی گئن، حضرت عمر اپنی جاتے پریشان تھی گئن۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹر پہ اللہ دے پیغمبر دی عدالت اپنی چادر دا کنارہ پکڑی ودن نبی کریم علیہ السلام دی نظر پائے گئی ہے۔ آپ نے پرنے کو لو ڈٹھے تھے اپنے ساتھیوں کو بیٹھے آدھن لگ دا ایمیں ہے جی میں آج میرا یار ابو بکر صدیق کہیں نال جھگڑ کے اندہ پیا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف کہنا جی صدیق اللہ دے نبی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو تقرار تھائیے، زبان چلی ہے زبان، میں کوئی ہو جہاں جملہ آلائے جیرا حضرت عمر کو چنگا نہیں لگا تے میں آیا تاہاں درخواست کرنا آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سڈو، میں اپنے علائے ہوئے جملے دی معذرت کرنا چاہنا۔ زبان میں اپنے علائے ہوئے جملے دی میرے مدنی کریم سر جھگا کیتا ہویا ہے، ساتھی آخر پائے گئے سوچتے ہیں تو دیکھو عمر بھی آ گئے، عمر بھی آگئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف گئے، آپ نے فرمایا جی عمر اللہ دے نبی ابو بکر بھیران علی میں بحث تھی پئیے، میرے منہ وچو زبان وچو اینچے جملے نکلیں، ہو سکتے ابو بکر کو تکلیف تھی ہوئے، صحیح غلطی میری ہے، میں معذرت کرنا آیا ابو بکر کو آنکھوں پہ کو معاف کر دے۔ اللہ دی قسم ہے میرے یار ابو بکر صدیق کو بھی پتہ ہے جو زبان دا وڈا مواخذہ ہے، زبان صحیح نہیں تا ہر شے صحیح نہیں، زبان ٹھیک نہیں تا کشے ٹھیک نہیں، تڑپ وینے ہم نبی دے یار تڑپ وینے ہم تائیں اپنی زبان کو تلوار دی نوک بنایا ہویا ہے، تلوار دی نوک نہ تیرے بھرا دی عزت محفوظ ہے، نہ تیری اممہ دی عزت محفوظ ہے، نہ تیرے ابے دی عزت محفوظ ہے، تو زبان اپنی کچاری تے مجلس سے بے کے ایمیں چلے نہیں دنیا خوش تھی دیئے، کھے مریں دیئے، بٹاں لیں دیئے، واہ واہ کریں دیئے، تو آدھی میں جیاں سیانا کوئی نہیں، میں ڈاٹھی بات کر سکدا، ڈاٹھے علا سکدا، عرش والوں آواز اندی ہے ظالماں اٹھ دا تائیں جرے ویلے تیرا اسلام دا بیڑا غرق ہو چکا ہوں، شاید ختم ہو چکا۔ یہ میری بات کو پلے پاؤ، او بندہ مسلمان تیرے بندے دی زبان کے مسلمان دی عزت محفوظ ہے۔ بندہ مر ونجے تے پرلے بندے کندھا دے والا لے اینا کہ جدہ دا موئے جان چھٹ پئی ہے۔ زبان اگر چنگی ہوئے سا نبی سہیں دے سامنے جنازہ گزری، آپ نے فرمایا کون ہے؟ سیاں او بندہ فلانا مرن دے دادا ناہا ڈاٹھا چنگا